مولانا نے اختتام کیا تھا گزشتہ مجلس کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ اللہ عالمینی اور غیر مسلموں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے امت کے لیے وہ کیا ہے، اور مسلمان کس راہ پر جا رہے ہیں، اور مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو کیسے بھلا دیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا کے تجربات مشاہدات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب درخواست کرتے ہیں حضرت مولانا سے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی بات یہ ہے کہ جو رشتہ انبیاء علیہ السلام کا اپنی قوموں سے ہوا کرتا تھا وہی رشتہ امت محمدیہ کا اقوام عالم سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الفاظ تک کی تبدیلی کو گوارا نہیں کیا۔ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان بہت رچ زبان ہے، بہت الفاظ کا ذخیرہ بہت ہے اس کے اندر۔ کوئی بھی لفظ اللہ تعالیٰ چن سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا رسول کا اپنی امت سے، اپنے مخاطب لوگوں سے رشتہ بیان کرنے کے لیے، اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے جو امت مسلمہ کا اپنے اپنے دور کی دنیا کی قوموں سے ہے۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ اگر لفظ کو بھی بدل دیا جاتا تو لوگ ذمہ داری کو کچھ جداگانہ سمجھ لیتے کہ وہ الگ ہے ذمہ داری اور ہماری کچھ الگ ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ اسی لیے تھا، اور یہی اسی کے نتیجے میں ہر صحابی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جتنی محبت اور شفقت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جتنی تکلیفیں انہوں نے ہماری جانب سے سہیں اور برداشت کی، اب ہم کو دنیا کی قوموں تک اسی محنت اور محبت و شفقت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور اتنی ہی تکلیفیں اب ہم کو بھی سہنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ جتنی مرتبہ انہوں نے ہمیں معاف کیا تھا اتنی ہی مرتبہ ہم کو دنیا کی قوموں کو معاف کرنا ہوگا۔ ہمیں دنیا کی قوموں کا جواب نفرت سے نہیں دینا، ہم کو دنیا کی قوموں کا جواب، نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے، اس طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دیا تھا۔ یہ جو سبق تھا، سچی بات یہ ہے کہ نظریاتی طور پر تو ہم لوگ سب پڑھتے اور سنتے اور بولتے تھے، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں جب یہ گفتگو چھڑی ہے ان محسن شخصیتوں پر مشتمل جن کا بڑا احسان ہے اس حادثے کے اوپر، اس میں سے ایک مولانا شمس احمد عثمانی ہے۔ میں سے پہلے ان کا درد و کر بیان کرتا ہوں، ان کا کیا حال تھا، وہ کس طرح دعوت دیا کرتے تھے۔ میں نے کچھ نمونے دیکھے ان کے۔ سب سے پہلے تو تکریم انسان۔ سچی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک ایک انسان کی عزت کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، اس بلند معیار پر شاید کسی اور کو دیکھنے کا مجھے ایسا موقع نہیں ملا، بلا اس کے کہ میں کسی اور کی تنقید کروں، لیکن ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء، اور ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے، الگ رنگ ہوتا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ سڑک پر کھڑے ہو جاتے تھے، غریب آدمی تھے، اور اپنی چائے کم کر کے یا بند کر کے اس کے پیسے بچاتے تھے۔ اس کے پیسوں سے سڑک پر چڑھے ہو گئے، گرمی کا موسم ہے اور تیز گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، کسی رکشے والے کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، اس کو روکا، وہ سمجھا کہ شاید ان کو کہیں جانا ہے، ہمیں سواری مل گئی، تو اس سے کہتے کہ بھائی 1 منٹ رکو بیٹا، تم بڑی دھوپ میں آ رہے ہو، گرمی میں آ رہے ہو، پسینہ پھوٹ رہا ہے، ذرا سا مجھ کو موقع دے دو، تم کو میں کچھ پلانا چاہتا ہوں ٹھنڈی چیز۔
اب وہ سمجھتا تھا پہلے کہ یہ پتہ نہیں آدمی صحیح و دماغ ہے یا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، کیا بات ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ پھر جیب سے رومال نکالتے، اس کا چہرہ پسینہ پوچھتے، اسے پیار کرتے، اس سے کہتے بیٹا یہ سامنے دکان ہے، لسی بھی مل رہی ہے یہاں، موسمی کا جوس بھی مل رہا ہے اور کوکا کولا وغیرہ بھی مل رہا ہے، تم کو جو چیز پسند ہو وہ تم لے لو۔ تو کچھ دیر کے بعد اس کو یقین ہوتا، پھر اس کو پلاتے، اس کی پیشانی کو چومتے اور اس سے کہتے کہ تم کتنا اچھا کام کر رہے ہو کہ چوری نہیں کر رہے ہو، کسی کی جیب نہیں کاٹ رہے، گرمی میں تم محنت کر کے پیسہ کما رہے ہو، میرا دل چاہتا ہے اتنی محنت کرنے والا یہ جسم یہ آگ میں نہ جلے۔ اب وہ گھبراتا کیسی آگ، کیا مطلب؟ تو پھر اس سے کہتے کہ بیٹا تم ابھی سن لو بات تو بہت اچھا ہے، پتہ نہیں میں زندہ رہوں نہ رہوں، اور اگر جلدی ہو تو میں تمہارے رکشے پہ بیٹھے جاتا ہوں، تم رکشہ چلاتے رہو، میری بات سنتے رہو، یا یہاں سے فلاں جگہ تک جانے میں تم کو 5 روپے ملتے، میں تم کو 5 روپے دے دوں گا، میری بات سن لو۔ اور اس سے کہتے، اس کو توحید سمجھاتے، اس کو آخرت سمجھاتے، اس کو اسلام کی کلمے کی دعوت دیتے، اور اندازہ کر لیتے کہ وہ کس قبیل کا ہے، کس ذات کا ہے، کس خاندان کا ہے، اس سے اسی طرح کی بات کرتے، اور بالآخر اس وقت تک نہ چھوڑنے کی کوشش کرتے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیتا، یا اگر وہ اس وقت نہ پڑھتا تو اس سے کہتے تم بیٹا کہاں رہتے ہو، شام کو کب فارغ ہوتے ہو، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ بہرحال ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، ان کے قلب کا عجیب حال ہوتا۔ اکثر و بیشتر لوگ گویا ان سے ملنے کے بعد بہت اچھی خاصی تعداد تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو ہوا بالکل عوام الناس کی بات۔ اپنے گھر میں آنے والی جو بیت الخلاء صاف کرنے والی وہاں بیچاری جو عورت ہوتی ہے، وہاں تو وہ پرانا سسٹم چلا رہا تھا، تو اس تک کی تکریم کرتے۔ اگر گھر میں مہمانوں کے لیے پھل لاتے تو پھل کھلاتے ہیں اور اس کے چھلکوں کو ایک پولیتھین میں رکھتے رہتے۔ میں ہر چیز کو واچ کرتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اگر پھل سب ختم ہو جاتے تو وہ ان چھلکوں کو اپنے گھر کے جمع ہوئے کوڑے میں نہیں پھینکتے تھے، کچھ پھل وہ اٹھا کر رکھتے تھے اس شخص کے لیے جو ان کے گھر میں گیس لے کر آئے، یا ان کے گھر میں کوئی جھاڑو دینے کے لیے آئے، صاف کرنے کے لیے آئے، صفائی کرنے کے لیے آئے، تاکہ وہ بھی وہ پھل کھائے۔ اگر وہ پھل ان کو اتنے ہوتے تھے کہ مہمانوں میں بورے پڑ گئے، کوئی پھل بچا نہیں، تو ان چھلکوں کو وہ دور جا کر کہیں پھینکتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ آس پاس کے گزرنے والے یا رہنے والے غریب پڑوسیوں کی نظر پڑے گی ان چھلکوں پر، تو ان کو بھی حسرت ہوگی، دل ٹوٹ سکتا ہے ان کا کہ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی اپنے بچوں کو پھل کھلاتے۔ یعنی بہت باریک سطح پر، بہت نیچی سطح پہ اتر کے لوگوں کے نازک احساسات کا خیال، ہر ایک کی عزت۔ یہ تو ان کے اخلاق کا حال تھا، درد کا حال تھا۔ علم کا حال ان کے یہ تھا کہ چاروں ویداز ایسے ان کی نوک زبان پر رہتے تھے، اور اس کے منتر، اس کے قابل استدلال حصے، اور مختلف جو 18 پران ہیں ان کی جو کتابوں میں، ان کتابوں کے ایسے حوالے وہ دیا کرتے تھے، اور جو اپنشد ہیں ان کے ایسے حوالے دیا کرتے تھے، اور جو ویدک دھرم کی پوری تاریخ ہے اس تاریخ کو ممکن حد تک انہوں نے پڑھا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ استدلال مندروں میں جا کر دعوت دیتے تھے۔ ہم نے اپنے یہاں لکھنؤ کے قریب جو ایک جگہ تھی ہمارے پاس، اور آج بھی ہے الحمدللہ، اس میں انہی کے کہنے سے آس پاس کے تمام مندروں کے پجاریوں کو، سادھوؤں کو، سب کو بلایا اور مسجد میں ان کا اجتماع کیا، کیونکہ الحمدللہ ہمارا رابطہ ہو چکا تھا اور ہم لوگ جاتے تھے باقاعدہ انفرادی طور پر۔ مجھے بھی کئی بار مندروں میں 2-2 3-3 گھنٹے توحید رسالت کے بیان کا موقع ملا، اور وہ منظر بھی اللہ نے آنکھوں سے دکھایا کہ پجاریوں نے اپنے مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کیا، پجاریوں نے ان مورتیوں کو خود پھینکا اور توڑا۔ وہ بھی حالات سامنے آئے کہ گاؤں والے دشمن ہو گئے، انہوں نے حملہ بھی کیا میرے اوپر بھی، اور طرح طرح کے مسائل کھڑے ہوئے، لیکن اس میں انہی لوگوں نے، وہیں کے 2-4 لوگوں نے ساتھ بھی دیا، وہ سارے حالات بھی آئے۔ تو میں تو خلاصے کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں کہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کی تمام قوموں کے ایک ایک فرد کے لیے ہم کو دعا بھی کرنی ہے، اور ان تک اللہ کا پیغام محبت بھرا ہر ممکن طریقے سے پہنچانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً بہت سخت سازشیں امت مسلمہ کے خلاف، اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
یہ بالکل نئی بات نہیں ہے، لیکن چاہے وہ لیڈرز ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ خواص ہوں، ہماری پہلی تمنا اور کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ ہم کسی کے انتقام کا جذبہ ہمارے دل میں نہ ہو، بلکہ ہمارے دل میں اصل جذبہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلوانے کا ہو۔ یہ چیز جب ان کے سامنے آتی ہے تو اس کے عجیب و غریب اثرات ان پر پڑتے ہیں۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ ہم کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ آخر یہ ہیں کون لوگ، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے ظلم پر شرمندہ ہونا شروع کرتے ہیں، شروعات ہوتی ہے ان کی ندامت کی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک دور الحمدللہ زندگی میں آیا اور الحمدللہ آج تک کسی نہ کسی درجے میں جاری ہے، اور یہ تو کوئی چھوٹنے والا کام ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسا درد اور ایسا شعبہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو بھی دکھا دیا جو یکسوئی کے ساتھ اسی کام میں لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جلدی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن انہوں نے اس پورے کام کی ذمہ داری بھی میرے ہی اوپر ڈالی، اور اپنی خاص مسودات، اپنی تحقیقات، اپنے خطوط کا مجموعہ وہ سب بھی انہوں نے میرے ہی حوالے کیا، اور اب بھی ٹوٹے پھوٹے انداز سے الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق میں اس کام میں لگا ہوا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت تربیت پا جائے علماء کی اور نوجوانوں کی جو باقاعدہ اس کام کو اپنا کام بنائے اور اس کے لیے ضروری علمی اخلاقی طور پر وہ آراستہ ہو، اور اس کو پھر ملک کے ہر شعبے میں کام ہو۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ کہ ادھر ان کی دہشت گردی بڑھی ہندوؤں کی، اور ان کا نفرت اور ظلم بڑھا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح متوجہ کیا۔ اب ایک شمس نوید عثمانی نہیں، بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں مختلف لوگ اپنے اپنے صوبے میں اپنے اپنی علاقائی زبان میں بڑا اچھا کام اس سلسلے میں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، میں نام کسی کا لوں گا تو کسی کا نام چھوٹ بھی سکتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ایک سے ایک مہجر العقول نتائج الحمدللہ نکل رہے ہیں۔ اور یہ تجربہ بتاتا ہے کہ عام ہندو جو عوام ہیں آج بھی وہ گویا نفرت نہیں کرتے اور نفرت کے مستحق نہیں ہیں، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ تقریباً ہر مسجد میں آج بھی ایک آدھ نماز کے بعد ہندو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آ کر کھڑی ہوتی ہیں پھونک چھڑوانے کے لیے، دم کروانے کے لیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اتنی کوشش کے باوجود ابھی تک ان کے عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد سے نکلنے والا نمازی اگر ہمارے بچے پر دم کر دے گا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت عظیم باب ہے، انشاءاللہ اس بارے میں اگر بعد میں کوئی اور بات رہ جائے گی تو میں عرض کروں گا۔ میں اس حقیر سی زندگی کے معمولی سی داستان کو آگے بڑھاؤں جو گویا وہاں تک اب تک پہنچی تھی کہ میں ان سے ملا، اور ان کے اخلاق اور ان کی دعوت کو دیکھ کر طبیعت کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کروں، اور الحمدللہ پھر تو وہ نتیجہ نکلا، ایسے ایسے حالات سامنے آئے کہ رمضان میں اعتکاف میں کرتا تھا، ایک مسجد میں درس قرآن ہوتا تھا، تو اس میں تقریباً 100، 150، 200 ہندو شریک ہونے لگے درس قرآن میں، کیونکہ میں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ مسجد میں سب کو بلانا شروع کیا کہ بھائی مسجد صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، اللہ کے رسول کی مسجد میں سب آتے تھے، اور سارا کام وہیں سے ہوتا تھا۔ آپ لوگ میں سے جو چاہے آئیں آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شوق سے وہ لوگ آئے، یہاں تک کہ رمضان کی راتوں میں ان میں سے 6، 7، 8 لوگ اس کی خواہش کرنے لگے، اور میرے کانوں تک ان کی وہ خواہش پہنچی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ خالی پروگرام میں آتے ہیں، تقریر سن کے چلے جاتے ہیں، آپ کا پروچن سن کے چلے جاتے ہیں، وہ جو رات کی آپ کی نماز ہوتی ہے تراویح، ہم وہ سننا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ ہم تو کچھ دن یہاں گزارنا چاہتے ہیں، ہم لوگ پاک صاف ہو جائیں گے، نہا لیں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا کر لیں گے، کیا ہم لوگ بھی کیوں نہیں ہیں؟ چنانچہ ایسے بھی وقت آئے کہ اعتکاف میں 6، 7 ہندو نوجوان ہمارے ساتھ رہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کسی کو 1 رات کے بعد، کسی کو 2 رات کے بعد، کسی کو 3 رات کے بعد وہاں کے ساتھیوں کا معمولات دیکھ کر اور وہاں کی فضا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھولا، اور شاید ہی کوئی ایسا بچا ہو جو اس نے گویا ایمان قبول نہ کیا ہو۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میدان ہم لوگوں کو پھر سے اپنانا چاہیے،
اور مسلمانوں کو اپنی جو قلبی کیفیت ہے غیر مسلموں کے متعلق وہ درست کرنی چاہیے. ہاں وہ بالکل درست کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت کے جذبات نہ ہوں بلکہ شفقت اور رحمت کے جذبات ہوں. جو جذبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہوا کرتے تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں، آج ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو ہم سے ہمارے بڑے دشمن ہیں، لیکن ہمارا کام دوستوں کو دشمن بنانا نہیں ہے اور دوستوں ہی کو دوست بنانا نہیں ہے، ہمارا کام دشمنوں کو بھی دوست بنانا ہے. تو یہ ایک سورہ نبوی ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. اب اس کے بعد ایک بات پر میں اور تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں میں اب تک کی زندگی کے مطالعے اور تجربات سے گزرا ہوں. دو عظیم شخصیتیں ہیں جن سے ہندوستان کے مسلمانوں نے، علماء نے ابھی تک خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا، اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم لوگ ان دونوں شخصیتوں کا ٹھیک سے مطالعہ نہیں کریں گے ہم ایک بہت بڑے فائدے سے اپنے آپ کو محروم رکھیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ عالمی طور پر اسلام کی تجدید و اصلاح کا مرکز 11ویں صدی ہجری میں 1000 سال پورے ہونے کے بعد ہندوستان منتقل ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ مختلف علاقوں کو نوازتا رہتا ہے. چنانچہ 11ویں صدی کے جو مجدد تھے، جن کے بارے میں تسلیم کیا گیا کہ وہ پورے ملینیم کے ہیں، پورے 1000 سال کے ہیں، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد آنے والے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. حسن اتفاق کہیے، میری خوش قسمتی کہیے کہ مجھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کے اور ان کے مزاج کے، ان کے اسلوب کے، ان کی تحقیقات کے مطالعے کا اور غور و فکر کا خاص موقع ملا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ دراصل پیے ہوئے تھے علوم ولی اللہ کو. اتنی مناسبت ان سے ہوئی ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث کے مقدمے میں لکھا ہے صراحتاً کہ ولی اللہ علوم سے جیسی مناسبت مولانا منظور نعمانی کو ہے وہ شاذ و نادر دیکھنے کو ملتی ہے. ہندوستان میں 2-3 علماء گزرے ہیں جن کو حضرت شاہ صاحب کے علوم سے اتنی مناسبت تھی. اگر ہم ان دو شخصیتوں کو ٹھیک سے اپنا لیں، یعنی ٹھیک سے ان کا مطالعہ کر لیں، تو ایک بہت بڑا خلا جو ہم کو پورا عالم اسلام میں محسوس ہو رہا ہے، اور وہ ہے اسلامیت اور مغربیت کی جو کشمکش چل رہی ہے، جو قدیم اور جدید کی جو لڑائی چل رہی ہے، جو دراصل ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. پوری دنیا میں دیندار طبقہ، مدرسے کے طبقہ، علماء، یہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، اور جو انٹلیکچوئلس ہیں، دانشور حضرات ہیں، جدید طبقہ ہے، یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا پروفیشنل لوگ ہیں، یہ بالکل الگ کھڑا ہوا ہے. یہ ان کو بالکل اجنبی سمجھتا ہے، وہ ان کو اجنبی سمجھتا ہے. یہ طبقہ علماء کے طبقے کو قصہ ماضی سمجھتا ہے، اور علماء کا طبقہ پروفیشنلز کے طبقے کو ایک گمراہ، باغی، دین سے دور، مغربیت سے شکست خوردہ طبقہ سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آزادی کی جو جدوجہد ہوئی، جس میں سارا عالم اسلام ایک ایک کر کے آزاد ہوا، لیبیا آزاد ہوا، مراکش آزاد ہوا، شام آزاد ہوا، مصر آزاد ہوا، لبنان آزاد ہوا، اور یمن آزاد ہوا، بر صغیر آزاد ہوا. یہ ساری جدوجہد میں جو قیادت کی ہے آزادی کی لڑائی کی، اور زبردست قربانیاں پیش کی، یہ تو پیش کی علماء نے، مذہبی طبقے نے، بلا استثناء مذہبی طبقے ہی نے قیادت کی، اور جانی اور مالی قربانی اصل میں مذہبی طبقے نے دی، اور ملک آزاد ہو گئے. استعماری طاقتوں سے یہ ممالک آزاد ہو گئے، چاہے وہ ہالینڈ ڈچ استعمار ہو، چاہے وہ برٹش استعمار ہو، چاہے وہ فرینچ استعمار ہو. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ان ملکوں کو چلانے کا وقت آیا، جب اسٹیٹ مشینری کی تلاش ہوئی کہ اب آخر ملک کو کون چلائے گا، اس کے لیے جو پروفیشنلز اور ایکسپرٹس اور جس ایکسپرٹائز کی ضرورت تھی وہ پھر منگانے پڑے وہیں سے، برلن سے، ماسکو سے، واشنگٹن سے، لندن سے، پھر وہیں سے آئے. اس لیے کہ مدرسہ ایسے لوگوں کو نہیں دے سکا. وہ لوگ جو حکومت چلائیں، اقتدار چلائیں، نظام چلائیں، اس کی وہ ایسے لوگ وہاں تیار نہیں ہوئے تھے. تو اس کے چلانے کے لیے پھر ان کی ضرورت پڑ گئی. اب یہ لوگ جو آئے وہ وہیں سے آئے. تو میں مختصر لفظوں میں کہتا ہوں، مجھ کو تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے ساری قربانی رائے گاں گئی،
سارا جو کچھ کیا گیا تھا وہ سب برباد گیا، اور قبلہ پھر بدل گیا۔ ان ملکوں کا قبلہ پھر مکہ و مدینہ کی طرف ہونے کے بجائے ان کا قبلہ پھر ایک مرتبہ لندن اور ماسکو کی طرف ہو گیا۔ یہ آخر کب تک چلے گا؟ یہی اس وقت بھی ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، پورے مسلم ممالک میں یہی ہو رہا ہے۔ اس جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہر جگہ کا یہی مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک ہم اب جس میں ذرا میں تفصیل عرض کرنا چاہوں گا، مجدد صاحب کی مثال میں کیوں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجدد الفسانی کی تاریخ کو ذرا غور سے پڑھیں۔ میں نوجوان علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ مجدد صاحب کی تاریخ کو غور سے پڑھیں۔ مجدد صاحب کی تاریخ کے لیے حضرت مولانا علیمیہ کی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت، رجال الفکر والدعوہ، فیورٹس آف اسلامک اسپرٹ، حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرہ مجدد الفسانی، پھر ان کے اپنے مکتوبات جو ان کے خطوط تھے۔ مجدد صاحب نے کیا کام کیا؟ مجدد صاحب نے ایک زبردست کام یہ کیا کہ اس ملک میں جس میں کہ اکبر پورے ملک کا قبلہ بدل چکا تھا، ہندوستان کا قبلہ وہ خانہ کعبہ سے ہٹا کر ایودھیا، کاشی اور متھرا کی طرف کر چکا تھا، اور ایک دین الہی کے نام پر ہندوستان کو ارتداد کے دہانے میں ڈھکیل چکا تھا۔ جہاں اکبر، ہندوستان کے بادشاہ اکبر کا دن کا آغاز تلاوت قرآن سے اور اذان و نماز سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ سوریہ نمسکار سے ہوتا تھا، سورج دیوتا کی پوجا سے ہوتا تھا، اور جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور جہاں گویا مجوسی اور عیسائی اور شیعہ ان سب نے مل کر بہت زبردست سازش کر کے باقاعدہ بڑے بڑے پادری اس دربار میں رہتے تھے، اور انہوں نے اکبر کو یہ باور کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی کہ 1000 سال پورے ہو چکے، یہ جو شریعت محمدی کا ڈھانچہ تھا یہ 1000 سال کے لیے تھا، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے، اور وہ نیا دین آپ ہی پیش کریں گے۔ آپ مجتہد ہیں، آپ قائم الزماں ہیں، آپ سب کچھ ہیں، آپ ہی نیا دین پیش کریں گے۔ اور اکبر کا مزاج جیسے بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے خوشامد کا، تو ایک طرف تو وہ اس چیز سے بڑا ایلیویٹ اس نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں تو اب صرف بادشاہ نہیں بلکہ میں وقت کا ایک روحانی لیڈر بھی ہوں، یہ لوگ سب لوگ کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہتے ہوں گے۔ دوسری طرف وہ علماء جو بازاری علماء تھے، جو درباری علماء تھے، بازاری میں نے غلط لفظ بولا، جو درباری علماء تھے، جو حکام کی مرضی اور مال حاصل کرنے کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اور ایک دوسرے کی تردید، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ، ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، اور ان سے تنگ آ چکا تھا اکبر، ان سے بہت عاجز آ چکا تھا۔ ورنہ اکبر شروع میں اتنا خراب آدمی نہیں تھا، لیکن پہلے اس کو تلخ تجربہ ہوا علماء وقت سے، اس کے بعد وہ گر گیا ان لوگوں کے درمیان، اور بالآخر اکبر نے بالکل سرے سے ایک نیا دین بنایا، اس کا نام رکھا دین الہی۔ اگر آپ آئین اکبری پڑھیں، اگر آپ ملا عبدالقادر بدایونی کی کتاب منتخب التواریخ پڑھیں، تو آپ کو بہت اوتھینٹک طریقے پر اکبر کے پورے دین الہی کا تذکرہ ملے گا۔ کیا اس کا دستور تھا، کیا کانسٹیٹیوشن تھا، کیا اس کے عقائد تھے، رسوم کس طرح ہندوانہ رسوم مسلمانوں پر لازم کر دیے گئے تھے، جس طرح مصطفیٰ کمال نے ترکی میں کیا۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک مثال میں ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، اس سے بھی زیادہ بھیانک صورتحال تھی جو ہندوستان میں آ چکی۔ مجدد صاحب نے کیا طریقہ اپنایا؟ مجدد صاحب نے نہ تو اس کے خلاف بغاوت کی، نہ اس کو چیلنج کیا، نہ کوئی نفرت کی باتیں کہیں، بلکہ مجدد صاحب نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک شخص ہے اور اس کے ارد گرد ایک کوٹری ہے، ایک دربار ہے، لیکن یہ اکیلے یہ لوگ نہیں ہیں، یہ کئی دن تک رہیں گے ملک میں۔ ملک کو چلانے والے وہ ہزاروں عمراء، دانشور، جاگیردار لوگ جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، سپہ سالار لوگ، صوبے دار لوگ، جو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس چلاتے تھے، اس وقت تو ملک اس نظام کے تحت چلتا تھا۔ مجدد صاحب نے اللہ کی دی ہوئی فراست کے نتیجے میں خانقاہ میں بیٹھ کے نظر ڈالنا شروع کیا کہ اس ملک میں کون کون وہ عمراء، اوپینین میکرز، پالیسی میکرز، کون کون وہ شعراء، ادبا، کون کون وہ سپہ سالار لوگ ہیں جو اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں اور ابھی ان کے اندر ایمان کی کوئی چنگاری موجود ہے۔ مجدد صاحب نے ان کو خطوط لکھنے شروع کیے، ان کے لیے دعائیں کرنی شروع کی، ان پر اپنی روحانی توجہات ڈالنی شروع کی، اور ان کو اللہ جانے کن دعاؤں کے نتیجے میں، کس روحانیت کے نتیجے میں ایک ایک کو کھینچ لیا اپنی طرف۔ اور وہ سارے لوگ جو ایکچولی ملک کو چلانے والے تھے اور جو نیشن بلڈرز تھے، جو فیوچر کے رہنما تھے، وہ مجدد صاحب کے دل دادہ ہو گئے،
اور ان کو مجدد صاحب نے باقاعدہ سلسلے میں داخل کیا، ان کو اکثر کو بیعت کیا، ان کو ذکر سکھایا، ان کو اللہ تعالیٰ کا تعلق دیا اور ان کو ان کے کرنے کا کام بتایا۔ مجدد صاحب کسی کو لمبا چوڑا ذکر نہیں بتاتے تھے، کسی کو دنیا سے کاٹتے نہیں تھے۔ ان کا خاص کام یہ تھا کہ جو آدمی جس میدان میں ہوتا تھا اس پر وہ زور دیتے تھے کہ تمہارا ولایت کاملہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس شعبے کو شریعت و سنت کے مطابق کر دو۔ چنانچہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس طریقے کو اپنا کر آج ہم دین کے خدمت گزار یا دین کے خدمت گزار سمجھے جانے والے لوگ، وقت کے پروفیشنلز، وقت کے پالیسی میکر، پولیٹیکل لیڈرز، جرنلسٹ لوگ، ملٹری کے لیڈرز، ان تمام لوگوں کو جو دراصل ملکوں کو چلا رہے ہیں، اسٹیٹ کی جو مشینری ہیں، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، ان میں ایک سے ایک اچھے لوگ چھپے ہوئے ہوں گے، سب نفرت کے لائق لوگ نہیں ہیں۔ میں اس مزاج سے امت کو بچانے کی کوشش اور دعا کر رہا ہوں جو آج امت میں پھیل گیا ہے، کہ ہر وہ شخص جو اپنے کو دیندار سمجھتا ہے وہ ہر مسلم حکمراں کے لیے بددعا کر رہا ہے، ان کو لعنت بھیج رہا ہے، ان کے خلاف بول رہا ہے، ان سے نفرت کر رہا ہے، یہ سب بدماش ہیں، یہ سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ مجدد صاحب کے خطوط پڑھیے، انہوں نے فوجی جنرلوں، صوبے داروں، جاگیرداروں، ان کو جو القاب و آداب خطوط میں لکھے ہیں، معلوم ہوتا ہے جیسے کسی بزرگ کسی اللہ والے کو لکھ رہے ہیں۔ اتنا ان کو عزت دی، اتنا ان کو ایلیویٹ کیا، ان کی تکریم کی اور ان کو بڑی محبت اور درد کے ساتھ متوجہ کیا۔ وہ لوگ جو دربار میں اثر انداز تھے، جو اکبر کے ہاں کیبنٹ میں تھے، جو کیبنٹ والوں کی کیبنٹ میں تھے، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس دربار پر اثر انداز ہو سکتے تھے، انہیں ایک پوری نسل کو کھڑا کر دیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد اکبر کی جگہ پر جو جہانگیر آیا، وہ جہانگیر اکبر کے راستے پر بہت دن تک نہیں چل سکا، اس سے بہت بہتر ہوتا چلا گیا، بہت امپرومنٹ ہوا۔ وہ سب نتیجہ ہے مجدد صاحب کی کوششوں کا۔ پھر مجدد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عجیب موقع دیا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ مجدد صاحب کی زبردست مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ان سے لوگوں کو حسد ہوا، اور یہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ وقت کے حکمراں جہانگیر کو بھڑکایا اور اس کے کان بھرے مجدد صاحب کے خلاف، اور بالآخر جہانگیر نے حکم دے دیا اکبر ان کی گرفتاری کا۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی پناہ، پورے ملک میں کیا کوہرام مچا ہوگا۔ ان کے لاکھوں مریدین، علماء، بڑے بڑے عمراء، ان کے اوپر کیا گزری۔ آپ سب حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں یا جو سنیں، وہ مجدد صاحب کے ان خطوط کو پڑھیں جو اردو میں جن کا ترجمہ ہو چکا، جو انہوں نے جیل سے لکھے۔ انہوں نے جیل سے جو خطوط لکھے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم ربانی اور امام ہے، اور جو پورے ملینیم کے لیے مجدد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے، وہ شخص بھی جیل میں بیٹھ کر کیا لوگوں کو لکھ رہا ہے؟ وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ خبردار، بادشاہ اور حکمرانوں کے خلاف نفرت کے جذبات مت لانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے میری تربیت کا۔ میری تربیت اللہ نے پہلے جمالی انداز سے کی، اور اب اللہ اپنی تربیت جلالی کرنا چاہتا ہے، مجھے اپنی اوقات دکھانا چاہتا ہے۔ عزت کے راستے سے مجھ کو اللہ کا قرب ملا، اب جو اس طرح کی ذلت مجھے ملک میں میرے لیے پھیلائی جا رہی ہے، جیسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور وہ سب دیکھ کر مجھے اپنی بے بسی، اپنی عاجزی صاف نظر آ رہی ہے، سراپا افتقار، سراپا احتیاج، میں کیسا ایک عاجز و بے محتاج بندہ ہوں، یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے دراصل مجھے جو سبب بنے ہیں میرے جیل میں آنے کا، ان سے بھی بدگمان مت ہونا، وہ تو اہل کار ہیں، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، میں اللہ ہی کے حکم سے آیا ہوں، گھبراؤ مت، کسی کے سے غصہ مت ہونا، بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر نکال دے۔ اس صبر کا اور تقوی کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ پھر ایک مرتبہ جہانگیر کو احساس ہوا کہ بجائے جیل میں ڈالنے کے اس کو اپنے ساتھ قلعے میں رکھیں، پبلک کانٹیکٹ بھی ان کا ختم ہو جائے اور جیل والی بات بھی نہ رہے۔ قلعہ گوالیار میں اپنے ساتھ بلا کے رکھ لیا، قلعہ اجین کے قلعے میں اپنے ساتھ بلا کے رکھا کہ وہیں رہیں آپ جہاں۔ اب یہاں جو رہے وہ تو عجیب منظر پیش آیا، بار بار جہانگیر کو اطلاع ملتی تھی کہ پورا علاقہ، پورے درباری لوگ، سارے سپاہی سب ان کے مرید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
اس سے پہلے وہ جس جیل میں تھے اس میں ہزاروں ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کے اخلاق اور ان کی عبادات وغیرہ دیکھ کر. تب جہانگیر کو ندامت ہوئی کہ میں نے شاید غلط فیصلہ کیا، لیکن تھا بادشاہ، تو اس نے مجدد صاحب کو اپنے پاس بلایا اور دیکھنا چاہا کہ مجدد صاحب کتنے غصے میں ہیں. مجدد صاحب مسکراتے ہوئے بڑے بشاشت اخلاق کے ساتھ آئے، اخلاق نبوی کے ساتھ، کوئی حرف شکایت نہیں. مجدد صاحب نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہو تو یہ موقع ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. تو مجدد صاحب نے بجائے اس کے کہ بھئی میرا کیا قصور، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہے، سب کہنے کے بجائے مجدد صاحب نے کچھ مشورے دیے کہ انصاف کے ساتھ حکمرانی کیجیے، کی خدمت کیجیے، رعایا کے ساتھ یہ کیجیے. کچھ مشورے ہیں، یہ اسپیسیفک مشورے ہیں. تو بس جہانگیر شیدائی ہو گیا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، اس شخص نے تو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ ملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مجھے مشورے دے رہے ہیں. بس یہاں سے تبدیلی پیدا ہوئی. پھر جہانگیر توبہ ہوا، بیعت کیا اس نے مجدد صاحب سے اور اپنی زندگی کو بدلا، شراب چھوڑی، نیک مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوا. پھر جہانگیر کے بیٹے آئے، پھر شاہجہاں، پھر شاہجہاں کے بعد اورنگزیب. شاہجہاں کو مجدد صاحب کے بیٹے کے سپرد کیا گیا تربیت کے لیے. پھر شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب تو باقاعدہ خلیفہ ہوئے حضرت امام ربانی حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اللہ کا ولی اس تخت پر بیٹھ گیا جس تخت پر کچھ دن پہلے کفر کی حکمرانی ہو رہی تھی. تو بہرحال مختصر قصہ یہ ہے کہ مجدد صاحب کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہم رولنگ کلاس کو بھی اور جو بھی عالم اسلام میں اس وقت معاشرے کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو بھی گویا اسلام کے خدمت کے لیے تیار کر سکتے ہیں. محبت سے ان کو ہم گویا آمادہ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک ٹسل کھڑا کر دیں اور امت کو قدیم و جدید کے درمیان بانٹ دیں، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے. ایک طرف وہ لوگ سو کال فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں جو گویا بس ایک ہر وقت یہی دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن سولوشن نہیں پیش کر رہے، کوئی آلٹرنیٹ نہیں دے پا رہے. اور وہ لوگ جو سولوشن پیش کر سکتے ہیں، جو آلٹرنیٹ پیش کر سکتے ہیں، وہ علماء کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیچارے ماضی کے زمانے کے لوگ یہ زمانے کو نہیں سمجھتے. اس میں بہت بڑی رہنمائی کی ملتی ہے مجدد صاحب سے اور شاہ ولی اللہ سے. شاہ صاحب سے کیوں ملتی ہے، میں اب اس کو عرض کروں. شاہ صاحب نے اسلام کو جس ماڈرن پرسپیکٹیو میں پریزنٹ کیا ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے، بالکل غیر معمولی چیز ہے. یورپ نے جو دنیا کی کمان سنبھالی ہے جس صدی میں، اور جس صدی میں یورپ کی نشأت ثانیہ ہوئی ہے، اور 12 فلاسفرز یورپ کے ایک نئی دنیا کو جنم دے رہے تھے، سوشولوجی، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم پورا جو نیا بنا رہے تھے، یہاں تک کہ فزکس بھی اور بایولوجی بھی. تو وہ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کو پیدا کیا. اب اگر کوئی شخص شاہ صاحب کی فکر کو، شاہ صاحب کی کتابوں کو غور سے پڑھے تو وہ یہ کہے گا کہ شاید یہ کتاب کا مصنف وہ ہے جس نے ان 12 فلسفیوں کو پہلے اچھی طرح پڑھا ہے، اس کے بعد اس نے ان کا اینٹیڈوٹ تیار کیا ہے. لیکن شاہ صاحب کے دور میں تو وہ کتابیں آئی بھی نہیں تھیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتخاب تھا کہ ادھر ایک چیز تیار ہو رہی تھی اور ادھر اس کا علاج تیار ہو رہا تھا. لیکن ہم لوگوں کو جس طرح شاہ صاحب کے علوم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک پازیٹیو اپروچ ہے شاہ صاحب کی. شاہ صاحب کی خصوصیت ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ مختلف مسلکوں اور مختلف جماعتوں یا فرقوں، اسلامی مختلف جو اسکولس آف تھاٹس ہیں، ان کو ممکن حد تک ایک دوسرے سے قریب لانا چاہتے ہیں، فاصلوں کو کم کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا خاص مزاج ہے اور بہت پازیٹیو اپروچ ہے ان کی، نگیٹو اپروچ نہیں ہے. دوسری ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اسلام کی تشریح وہ کرتے ہیں بہت لاجیکل، بہت ریشنل. خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میرے لیے یہ حکم ہے، ان مراد اللہ فیک ان یجمع بک شملا من الامۃ المرحومہ. اور خود کہتے ہیں اپنے بارے میں ایک خواب یا مکاشفہ بیان کرتے ہوئے، لقد آن الاوان ان تلبس الشریعۃ الاسلامیہ فی قمص سابغۃ من البرہان، کہ وقت آ گیا ہے کہ شریعت اسلامی کو اس طور پر پیش کیا جائے کہ وہ ایک دلیل و برہان کے لباسوں میں ملبوس ہو کر آئے. آج دنیا میں جو اٹیک کر رہی ہے وہ اسلامی عقائد پر نہیں کر رہی، اسلامی شریعت پر کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عقائد تو آپ جو چاہیں رکھیں،
لیکن شریعت یہ والی جو ہے یہ اس میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اور اس میں چور کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اور اس میں فلاں کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اٹیک شریعت پر ہے۔ اور وہ اصل میں اس لیے ہے کہ وہ اس شریعت کی اسپرٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو دشمنی کی وجہ سے اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں انٹلیکچوئلس کی، لائرز کی، وہ جو اٹیک کرتی ہے وہ میں تو کم سے کم یہ تجربہ نہیں رکھتا، تسلیم نہیں کرتا کہ وہ دشمنی کی وجہ سے کرتے ہیں، بلکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کے بھی ہے۔ اور میرا ایک سلسلے میں ایک تجربہ ہے، جب شعبانوں کی تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر نگرانی، تو وہ دراصل عدالت کا ایک فیصلہ تھا جس کے خلاف قانون بنوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور عدالت کا فیصلہ دراصل اس مسئلے پر تھا کہ ایک ویڈو نہیں ایک مطلقہ عورت کو مینٹیننس کیا صرف عدت کے اندر تک ملنا چاہیے یا پوری زندگی ملنا چاہیے۔ عدالت کا کہنا یہ تھا کہ پوری زندگی ملنا چاہیے۔ تو اس پر پورے ملک میں بحث چھڑ گئی۔ مجھے ایک موقع ملا کہ میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے الہ آباد گیا۔ میں عام طور پر نہیں شریک ہوتا تقریبات میں، لیکن ایک بزرگ کے حکم سے مجھ کو ایک نکاح پڑھانے کے لیے جانا پڑا، اور اللہ کے نیک بندوں کے حکم کی تعمیل میں کتنا خیر ہوتا ہے وہ اس کا بھی ایک تجربہ ہوا۔ وہ ایک جج صاحب کی بیٹی کا نکاح تھا، ہائی کورٹ کے، الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کا، اور میں نے وہاں یہ دیکھا کہ سارے الہ آباد ہائی کورٹ کے ججز اور لائر سب وہاں موجود ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے بزرگوں کے اتباع میں 10-15 منٹ کی ایک تقریر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر کچھ ضروری پیغام پورے آڈینس کو مل جائے، اور خاص طور پر خطبہ نکاح کا سمپل سا مضمون وہ گویا ان تک پہنچا دیا جائے۔ تو میں نے اپنے معمول کے مطابق اسی طرح کی تقریر کی اور کوشش کی، کیونکہ وہ سارے ججز موجود تھے، کہ ایک قانون کی زبان زیادہ بولتے ہوئے میں کسی طرح کنوے کر سکوں ان کو یہ پیغام کہ کتنا عورت کو کتنے خوبصورت حقوق ملے ہیں اور کتنا انصاف کیا گیا ہے عورت کے ساتھ۔ بعد میں جب کھانے کی میز پر بٹھائے گئے ہم لوگ، تو جو ہائی کورٹ کے، الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے ساتھ ہم کو بٹھایا گیا، تعارف ہوا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے اس وقت یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ نے تو 15 منٹ کے اندر اتنا کچھ کہہ دیا کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو آپ سے مسلم فیملی لا کے بارے میں کچھ کلاسز لینے پڑیں گے۔ تو انہوں نے بہت ہی ہمبل انداز سے مجھ سے یہ بات کہی کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ نہیں جانتے، لیکن آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے ہمیں لگا۔ تو میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اگر میں کسی کام آ سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جسٹس جعفری جن کی بیٹی کی شادی تھی، میں ان سے بات کر کے آپ کو پیغام بھجواؤں گا، اور ہم چاہیں گے کوئی سیشن ایسا ہو جس میں آپ ہم کو اسلامک فیملی لا کے بارے میں کچھ ہم کو ایجوکیٹ کریں۔ میں نے کہا میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ خیر وہ اگلا اتوار طے ہو گیا اور میں پھر چلا گیا، اور میں صرف قرآن مجید ہاتھ میں لے کر گیا، انگلش ورژن، اور کوئی کتاب لے کے نہیں گیا۔ وہاں بات ہوئی ان سے، تو وہ چیف جسٹس صاحب اتنے ہمبل تھے وہ کہ وہ نوٹس لیتے رہے، لکھتے رہے، لیکن 10-15 منٹ میں وہ تھک گئے، کہنے لگے ہم لوگوں کی لکھنے کی تو عادت رہ نہیں گئی، ہم تو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ٹیپ ریکارڈر منگوایا انہوں نے، اور وہ ریکارڈ کرنے لگے گفتگو۔ ان کے پاس کچھ سوالات لکھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ سوالات ابھی رہنے دیں، میں ایک ترتیب کے ساتھ مسلم فیملی لا کے بارے میں کچھ آپ سے کہوں گا، اور جب وہ بات پوری ہو جائے تو جو کوشچن آپ کے رہ جائیں وہ آپ پھر بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ میں نے کوشش کی کہ ایک ایک کر کے چیزوں پر روشنی ڈالتا رہوں۔ تقریباً 1.25 گھنٹے میں بولتا رہا، اور وہ لوگ خاموش سنتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے صرف 2 کوشچن رہ گئے، باقی سب کا آپ نے جواب دے دیا، اور وہ 2 کوشچن بھی حل ہو گئے۔ بڑے خوش ہوئے، بہت متاثر ہوئے۔ جاتے وقت انہوں نے مجھ کو ایک گفٹ پیش کرنا چاہا جو میں نے کسی صورت سے نہیں لیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس کو گرو دکشنا سمجھ کے لے لیجئے، جو ہم اپنے گرو کو، استاد کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا اب تو یہ اور زیادہ چھونے کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو کہنے لگے وہ کیوں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے اب تو بہت دیر ہو گئی، آپ بھی تھک چکے ہوں گے، مجھے بھی جانا ہے۔
کبھی آپ سے آئندہ ملاقات ہوگی تو میں آئندہ آپ سے گفتگو گرو دکشنا کے بارے میں کروں گا، اور قرآن لے کر نہیں آؤں گا، میں ویداز لے کر آؤں گا، اور میں بتاؤں گا کہ ویدک دھرم کے حساب سے یہ وہاں پاپ ہے کہ کوئی آدمی علم کے بدلے میں کوئی چیز لے۔ تو وہ بولے کہ کیا آپ ویدک گیان بھی رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا وہ آپ لوگوں کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی وہ فیملی پراپرٹی ہو؟ یہی تو شکایت ہے میں آپ لوگوں سے۔ تو پھر وہ بیچارے بہت شرمندہ ہوئے کہ نہیں صاحب ہم بہت، میں نے کہا اچھا میں آپ سے ایک اور گرو دکشنا لیتا ہوں۔ وہ یہ، میں گاڑی میں بیٹھنے والا تھا، وہ گاڑی میں رخصت کرنے کے میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ ان کے ایک پیر میں تکلیف تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ مسلم فیملی لا یہ بہت جسٹ اور بہت مناسب لا ہے، تو پھر آپ ایک سچائی کی گواہی دیجیے۔ آپ روزانہ گواہوں کے کٹہرے میں لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وٹنس باکس میں آپ بھی آئیں۔ وہ فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے آئی انڈرسٹینڈ، اوکے میں بتاؤں، میں آپ کو پھر آپ سے کانٹیکٹ کروں گا، کیونکہ وہاں پہ 2-4 لوگ اور لوگ کھڑے تھے تو کھل کر بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ میرا اشارہ اس طرف تھا کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی جدوجہد چل رہی ہے، اور پرائم منسٹر راجیو گاندھی سے جو مولانا علی میاں، مولانا امت اللہ رحمانی اور بورڈ کی قیادت ان کو جو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس میں آپ کچھ رول پلے کریں، کیونکہ آپ ایک چیف جسٹس ہیں، سٹنگ چیف جسٹس ہیں۔ اللہ اس کو بیچارے کو، اب تو اس کا دنیا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کا صلہ تو اس کو ضرور ملا ہوگا۔ میں حیران رہ گیا، اس نے کچھ دن کے بعد، 4-5 دن کے بعد ایک انویلپ مجھے بھیجا، اس کے اندر 18 پیجز کا ایک خط تھا جو اس نے لکھا تھا پرائم منسٹر کو اور لا منسٹر کو، اور اس میں اس نے ایز اے لائر یہ ثابت کیا تھا کہ اس وقت جو تحریک چل رہی ہے اور جو کوئی کوشش ہو رہی ہے، میں فلی کنوینسڈ ہوں کہ ان وجوہ سے مینٹیننس جو ہے وہ ایک کسی ڈیورسی کو آفٹر عدت نہیں ملنا چاہیے، عدت کے اندر ہی ملنا چاہیے۔ خیر، اس نے مجھے بھیجا تھا ڈرافٹ، جس کو آپ دیکھ لیں اور جو کریکشن کرنا ہو کر دیں۔ میں نے اس میں ایک آدھ جگہ معمولی سا کریکشن کر کے واپس بھیجا۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ پھر کیا ہوا۔ ہم لوگ بورڈ کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے بہت بعد میں، اور کوئی ذکر چلا تو ایک سینئر ممبر نے، بہت سینئر ممبر نے یہ کہا ایک مذاق کے موڈ میں کہ آپ مولوی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے گورنمنٹ کنونس ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک لائر ہیں، ایک بڑے سٹنگ جج ہیں کوئی، جن کے خط سے کنونس ہوئی تھے پرائم منسٹر، اور یہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون جج ہیں، یہ انہوں نے کہا، لیکن اتنا میں نے پتہ لگا لیا پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ کسی جج کا خط تھا جس سے پرائم منسٹر کنونس ہوئے۔ میں نے اتنا شکر ادا کیا، خاموش رہا، کیونکہ یہ راز تھا، میں نے بالکل نہیں کسی کو بتایا۔ شاید آج یہ میں پہلی بار اس طرح یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور سارا زمانہ بہت پرانا ہو گیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ صرف دشمن نہیں ہیں، بلکہ مس یا ال انفارم بھی ہیں، ان کو ٹھیک سے انفارمیشن نہیں ہے۔ اس لیے نہ تو آئسولیشن مسئلے کا حل ہے اور نہ کنفرنٹیشن مسئلے کا حل ہے، بلکہ کمیونیکیشن مسئلے کا حل ہے۔ اور کمیونیکیشن کے لیے اس وقت ایسے علماء کی تیاری جو پاک دل بھی ہوں، پاک باز بھی ہوں، بالکل مستغنی ہوں، ان کو اہل حکومت سے، اہل مال سے کچھ نہ چاہیے ہو، اور گہرے علم والے بھی ہوں، زبردست ان کی نظر بھی ہو، اور پازیٹیو اپروچ والے بھی ہوں۔ ایسے علماء اگر اس وقت تیار ہوں، ایک ٹیم تیار ہو، تب پھر جا کر انشاءاللہ اس گیپ کو ہم کچھ ریڈیوس کر پائیں گے اور آگے آنے والے دنوں میں ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کر پائیں گے۔ یہی سمجھے سب سے بڑا اس وقت درد ہے، اور مختلف تجربوں سے گزرتے ہوئے اپنی اصلاح و تربیت و تکمیل کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہوں، اور اس کوشش میں بھی لگا ہوا ہوں کہ کسی طرح ایسے علماء کی ایک جماعت تیار ہو جائے جو ویژنری ہو اور جو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ امت کے مختلف حلقوں کو جمع کر کے، صلاحیتوں کو مجتمع کر کے ایک اچھا مستقبل تعمیر کرے۔ جی جی، آپ نے تفسیر اور درس قرآن میں جو ہے آپ کی ایک بڑی حیثیت مانی ہوئی ہے، آپ تفسیر کی طرف کیسے مائل ہوئے، کن تفاسیر نے، کن مفسرین نے آپ کو متاثر کیا، اس طرح میں کوئی رہنمائی کریں؟
اور مطالعے کے سلسلے میں آپ نے بتایا وہ بھی سرسری گزر گیا. ان دو چیزوں کے سلسلے میں آخر میں جو ہے طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے, اس سلسلے میں مختصر کچھ یا تفصیلی بتا کر دیں آج کی مجلس ختم کریں انشاءاللہ. کوئی مشورہ اور پھر ہمارے لیے مشورہ دے بٹکلیس کے لیے انشاءاللہ. جہاں تک تفسیر کا سوال ہے, میں تو بار بار انہی دونوں شخصیتوں کا نام لوں گا. تفسیر کے سلسلے میں بھی میرے استاذ اولین یہی دونوں عظیم شخصیتیں تھیں, میرے والد ماجد اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. لکھنؤ کی اسی مرکز کی مسجد میں باقاعدہ پابندی سے درس قرآن ہوتا تھا, جو کبھی حضرت والد صاحب دیتے تھے اکثر, اور کبھی کبھی حضرت مولانا علی میاں دیا کرتے تھے. اور مجھے اس وقت یہ لگتا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھانے کا جو ان حضرات کا انداز ہے وہ بہت نرالا ہے, بہت ہی آسان, عام فہم, اور اپنی رائے اور عقل پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے مستند مفسرین کی طرف رجوع کرنا, ایک طرف ماضی سے جڑا رہنا اور ایک طرف حال کو نظر انداز نہ کرنا. عام طور پر جو ہم غلطی دیکھتے ہیں اسلام کی تفسیر و تشریح میں, قرآن کی تفسیر و تشریح میں, وہ یہ کہ اگر ماضی سے آدمی کا تعلق زیادہ ہوتا ہے تو قدیم عبارتوں کو نقل کرتے ہیں اور ان کو تازہ ترین حالات سے اور حالات حاضرہ سے نہیں جوڑتے, اور اگر حالات حاضرہ کی زیادہ رعایت کرتے ہیں تو قدیم کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور تفسیر بالرائے شروع ہو جاتی ہے اپنی عقل سے, جس میں بڑی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں. فکر اسلامی جو اس دور کی ہے اس سے یہ غلطی ہوئی ہے. جو اسلامی فکر پچھلے عرصے میں مرتب ہوئی ہے وہ بہت قابل قدر ہے, اس کی بڑی خوبیاں ہیں, لیکن اس میں یقیناً یہ غلطی اس کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو کی خوبیوں کو قبول فرمائے, غلطیوں کو معاف فرمائے. کوشش جب ہوتی ہے تو غلطی تو اس میں ہوتی ہے. وہاں سے مجھے ایک تفسیر کا ذوق ملا. پھر مولانا اویس صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ, میرے استاد تفسیر جو سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے, انہوں نے بھی اس میں مجھے بڑی رہنمائی کی اور بہت انکریج کیا, بہت ہی زیادہ ہمت افزائی کی. پھر اس کے بعد میں مدینہ منورہ جب پہنچا جامعہ اسلامیہ میں, تو جب اختصاص کا وقت آیا کہ میں کس چیز میں اسپیشلائزیشن کروں, تخصص کروں, تو میرے دو استاد تھے مدینہ منورہ میں جو مجھے کھینچ رہے تھے. ایک استاد کھینچ رہے تھے حدیث کی طرف, ایک استاد کھینچ رہے تھے تفسیر کی طرف. کیونکہ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ ندوہی کی طرح جامعہ اسلامیہ میں بھی, جب کہ وہاں طلبہ کی تعداد 7-8 ہزار یا 10-12 ہزار رہی ہوگی, میں تھرو آؤٹ پورے کیریئر میں جامعہ میں ہر سال پورے جامعہ میں ٹاپ کرتا رہا. صرف کلیے میں نہیں, صرف کلاس میں نہیں, بلکہ پوری یونیورسٹی میں ہمیشہ صف اول پہ رہا. پہلے نمبر سے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اترنے کی رسوائی سے مجھے ہمیشہ بچائے رکھا. اسی وجہ سے اساتذہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. تو وہاں استاد رئیس قسم الحدیث تھے دکتر امین المصری, ایک داعی شخصیت, الاخوان المسلمون کے رنگ میں رنگے ہوئے, ایک صاحب دل, ایک صاحب قلب, ایک متبع سنت شخص تھے. اور مجھ سے وہ بالکل باپ کی طرح محبت کرتے تھے. مجھ کو ہمیشہ جب اپنی کچھ 2-4 تصنیفات انہوں نے مجھے دیں تو الی ولد الروح ہمیشہ لکھتے تھے. ان کا اصرار تھا کہ میں قسم الحدیث میں تخصص کروں. اور جو قسم تفسیر کے رئیس تھے دکتر مصطفیٰ زید, وہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں مصری, انہوں نے میرا ایک مقالہ سنا تھا جو میں نے ایک سیمینار میں پڑھا تھا. تو اس کے بعد سے وہ مجھ سے بڑے نیک گمان ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں تفسیر میں اختصاص کروں. میں بڑا کشمکش میں تھا. تو میں نے ان دونوں استادوں کو ناراض کرنے کے بجائے یا دونوں میں سے کسی کو, ان کو اس پر راضی کیا کہ دیکھیے میرے رہبر میرے والد ماجد ہیں اور شیخ ابوالحسن ہیں, آپ ان سے بات کر لیں, جو وہ کہیں گے وہ ہم کریں گے, اس پر آپ بھی راضی ہو جائیں. تو امیر المصری راضی ہو گئے. انہی سے میں نے یہ بات کہی بھی تھی کیونکہ وہ حدیث میں اصرار کر رہے تھے. انہوں نے والد ماجد کو فون کیا اور ان سے بات کی. تو والد صاحب نے کہا کہ شیخ امین, میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بات ٹلے, لیکن میری ایک گزارش مان لیجئے. اب سے کئی 100 سال پہلے محدثین کا یہ جملہ, آپ تو بڑے محدث ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ علم حدیث تو پک چکا ہے, قد نضج, لیکن تفسیر کا علم ابھی تشنا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آگے آنے والے دور کے جو حالات ہوں گے
اس میں امت کی رہنمائی و دستگیری قرآن مجید ہی کر سکے گا۔ اس لیے میری رائے، میری ترجیح یہ ہے کہ آپ اس بچے کو قرآن میں لگنے دیں اور اس کی رہنمائی فرمائیں۔ بہرحال یہاں سے مجھے اختصاص فی تفسیر میں داخلے کی اجازت ملی اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ پھر جب میں واپس پہنچا مدینے سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد سن 1982 میں، تو جو درس قرآن کا حلقہ میں آپ کو بتایا تھا سن 1949 سے لکھنؤ میں چل رہا تھا، اور اب حضرت والد ماجد بہت معذور ضعیف ہو چکے تھے، لیکن اس معذوری کے باوجود وہ درس قرآن کے حلقے کو قائم کیے ہوئے تھے۔ وہاں میرے پہنچتے ہی انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اب یہ حلقہ تم سنبھالو، اب تم چلاؤ، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ میں کئی مہینے تک ان کی حکم عدولی کرتا رہا اور میں درس قرآن کے اس مسند پر نہیں بیٹھا، یہاں تک کہ حضرت مولانا علی میاں نے مجھ سے فرمایا، تب بھی نہیں بیٹھا۔ اور پھر یہ سوچ کر کہ میں اس زمانے میں تبلیغی کام میں زور و شور سے لگا ہوا تھا، تو شاید یہ نظام الدین کے جو تبلیغی حضرات ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، ان کی ہدایت پر شاید میں راضی ہو جاؤں، تو مجھ سے وہاں سے خط لکھوایا گیا۔ تب میں راضی ہوا اور میں نے درس قرآن اکتوبر سن 83 سے شروع کیا لکھنؤ میں۔ یہ شاید ان بزرگوں کی دعاؤں و توجہات کا نتیجہ تھا کہ میری توقعات، میری بساط اور حیثیت سے بہت زیادہ وہ مقبول ہوا۔ لوگ عام طور پر اس زمانے میں جملہ کہا کرتے تھے کہ آج لکھنؤ میں کوئی پڑھا لکھا مسلمان ڈھونڈنا ہو اور کسی انٹلیکچوئل کو ڈھونڈنا ہو تو تم کو وہیں ملے گا۔ الحمدللہ درس قرآن پر ایسا دور بھی آیا کہ واقعی وہاں وہ بھرا ہوتا تھا، وہ مسجد تقریباً 1200 لوگ ہوتے تھے، طلباء اور اساتذہ اور علماء کے علاوہ اور عام دیندار مسلمانوں کے علاوہ بڑی تعداد انٹلیکچوئلس کی ہوتی تھی اور خواتین کی بڑی تعداد ہوتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، وہ محنت اللہ تعالیٰ کو شاید پسند آ گئی ہو، میرے دل پر قرآن کھلتا چلا گیا اور مجھے ایسا لگا بالکل کہ جو اس طرح میں عرض کر رہا ہوں قرآن کا مفہوم، لوگ شاید اسی طرح سننا چاہ رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی امتیاز ہے، لیکن لوگوں کا تاثر سن کے مجھے خوشی ہوتی تھی۔ اگرچہ میں نے کبھی بھی اپنے درس قرآن کو، آپ حیران ہوں گے، آج تک شائع نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ میری کمزوری کہہ لیجیے، بعض لوگ اسے خوبی بھی کہتے ہیں، کہ میں اپنی کسی چیز کو بھی گویا نقائص اور عیوب سے پاک نہیں سمجھتا۔ تو میں مطمئن ہی نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں جب تک مجھے اتنا موقع نہ ملے کہ میں اس کو ایڈٹ کروں، میں بیان ہی اس کو شائع نہیں ہونے دوں گا۔ اب وہ وقت آیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایک جماعت میں 7 نوجوان علماء کی لگی ہے، ایک جگہ کا انتظام ہوا ہے، تو اب یہ دعا بھی کریں آپ لوگ کہ میں اس پورے تفسیری ذخیرے کو قلم بند کر سکوں، اور اس کو میں سیریز کی شکل میں بھی اور ایک پرنٹڈ میٹیریل کی شکل میں بھی، کیونکہ کہتے ہیں لوگ، اللہ بہتر جانے، کہ اس دور کے مزاج اور سلف صالح کے مسلک کے مطابق قرآن مجید کی تفہیم و تشریح کا کچھ طریقہ اللہ نے اپنے کرم سے مجھے عطا فرمایا ہے، تو میرا ایک فرض ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ ایک سوال تو آپ کا یہ تھا، دوسرا کیا تھا؟ ہاں، اوہو، وہ بہت لمبا موضوع ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجھے مطالعے کا طریقہ سکھاتے تھے، میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ والد صاحب خود کیسے پڑھتے تھے۔ ہم لوگ جس طرح صحیح طور پر کتاب کو پڑھتے ہیں، حضرت والد صاحب تو اس طرح روزنامہ کا اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اخبار وہ اس طرح پڑھتے تھے، یقین مانیں کہ اخبار نکالنے والے کو خبر نہیں ہوگی کہ آج ہمارے اخبار میں کیا چھپا، ایڈیٹر کو خبر نہیں ہوگی کہ آج ہم نے ایڈیٹوریل میں کیا لکھا، لیکن حضرت والد صاحب پوری طرح ہضم کر لیتے تھے کہ نہرو نے کیا کہا، پٹیل نے کیا کہا، کانگریس نے کیا کیا، سوتنتر پارٹی نے کیا کہا، کیا موقف ہوا، روس امریکہ میں کیا معاملہ چل رہا ہے، ویتنام میں کیا حالات ہیں، پورا گہرائی سے ڈوب کر پڑھتے تھے، ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھتے تھے۔ یہ مطالعے کا طریقہ کوئی اس طرح مطالعہ شاید نہیں کرتا ہوں، الگ الگ پڑھتے تھے بہت غور سے، اور اخبار پڑھنے کے بعد وہ تھک جایا کرتے تھے۔ لوگ تو تھکنے کے بعد اخبار پڑھتے ہیں، وہ اخبار پڑھ کے تھک جایا کرتے تھے۔ اسی سے اندازہ کیجیے کہ ان کا پڑھنے کا انداز کیا تھا۔ اسی کو انہوں نے مجھے سکھایا۔ دوسری بات انہوں نے سکھائی کہ پہلے کتاب کے مقصد کو سمجھو، پوری تحریر پڑھو، پھر اس کے بعد اس کے خلاصہ لکھنے کی کوشش کرو۔ پہلی بار میں تم نہیں لکھ پاؤ گے، بالکل نہیں لکھ پاؤ گے، تو پھر دوبارہ خود بخود پڑھنے کی ضرورت سمجھو گے کہ اچھا میں پھر سے سمجھوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھو گے، اور زیادہ غور سے پڑھو گے، اس میں کچھ تم کو سمجھ میں آئے گا، 30% 40%، اس کو لکھنے بیٹھو۔ پھر لکھنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر پڑھو، اور پڑھنے کے بعد
اب اپنے خلاصے کو لکھو تو تم کو پتہ چلے گا کہ تم نے تو خلاصے میں کچھ بھی نہیں لکھا، بہت کم لکھا، تو تم اس کو کاٹ دو گے اور اثر نو لکھو گے۔ جس کتاب کو تم اس طرح نہ پڑھو اور اس کو اس طرح اس کا خلاصہ نہ لکھو، اس کو پڑھا ہوا مجھ سے مت کہنا۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے فلاں کتاب پڑھی ہے، تو میں کہتا تھا آپ کے طریقے پر نہیں پڑھی ہے اور کبھی کہتا تھا کہ جی پڑھی ہے۔ اب جی پڑھیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھیں۔ تو اس کا امتحان لیتے تھے وہ کہ تم نے فتح الملہم پڑھی، صحیح مسلم؟ جی پڑھی۔ بتاؤ تقدیر کے بارے میں مولانا شبیر عثمانی نے کس طرح مسئلے کو حل کیا؟ یہ ان کا طریقہ تھا۔ زاد المعاد پڑھ لی، سیرت پر ابن قیم کی کتاب پڑھ لی۔ حجت الوداع کے بارے میں ابن قیم کے اپنے مخصوص خیالات کیا ہیں جو عام سیرت نگاروں سے ہٹ کر ہیں؟ بتاؤ۔ اس طرح وہ امتحان لیتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس طرح پڑھنا پڑتا تھا اور ڈر لگتا تھا کہ کسی وقت بھی امتحان لے لیں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ تو ایک تو اور کیا تیسری چیز تھی؟ یہ تو ہوا جو عام درسی کتابوں کا، لیکن عام کتابوں کا مطالعہ کس طرح ہونا چاہیے؟ نہیں، کوئی بھی کتاب ہو۔ اب میں اخبار کا مطالعہ اس طرح بتا رہا ہوں تو پھر عام کتابیں کیا؟ کوئی بھی کتاب ہو، آپ اس کتاب پر بحث کر سکیں، بول سکیں، تبصرہ کر سکیں، رائے دے سکیں، کمنٹس کر سکیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیں، پوری طرح ہضم کر لیں، اور اتنے غور سے جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ کمانڈ کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتے، اور دیں گے تو اس میں غلطیوں کے امکانات زیادہ رہیں۔ حضرت مولانا صاحب، آپ نے تذکرہ کیا مولانا شمس نوید عثمانی صاحب کا۔ حضرت شیخ الاسلام شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً بھتیجے تھے۔ ان کے مضامین ہم نے بچپن ہی سے پڑھنے شروع کیے اور اب تک اس کا اثر ہے۔ شاید اردو میں ایسی بہترین کتاب شاید کم ہی آئی ہے، کیا ہم مسلمان ہیں، جو سلسلہ وار مضامین تھے۔ لیکن جب انہوں نے غیر مسلموں میں کام کا سلسلہ شروع کیا، اور کی جس کتاب کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے، اب بھی مسلمان نہ جاگو، اس کے بعد شمس نوید عثمانی صاحب کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں سنی جس سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ان کی جو انداز تھا یا جو ان کی فکر تھا، اس کو اب ہم صراط مستقیم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کیونکہ ہمیں واضح طور پر معلوم نہیں ہے کہ ان کے کیا خیال تھے، لیکن آپ نے جس انداز سے ان کی قربانی، ان کا اکرام مسلم یا بلکہ اکرام انسان کا آپ نے جس طرح تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد ہم جاننا چاہتے ہیں کہ شمس نوید عثمانی کے خیالات وغیرہ کے سلسلے میں اب مزید مشکل۔ بہت ہی اہم اور ضروری سوال کیا آپ نے، اللہ کو جزائے خیر دے۔ ایک دو حصے ہیں شمس صاحب کی شخصیت کے، ایک تو ان کا عملی اور اخلاقی، ان کے جو کردار کا حصہ ہے وہ بہت ہی قابل تقلید اور قابل رشک ہے۔ ایک ہے ان کا علمی حصہ، خاص طور پر وہ جس میں انہوں نے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس سے مدد لیتے ہوئے ان کو وحدت دین کے اصول کی بنیاد پر اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی۔ میں پہلے یہ عرض کروں کہ دو حقیقتیں ہیں، ایک ہے وحدت دین اور ایک ہے وحدت ادیان۔ وحدت دین بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا کہ شریعتیں الگ الگ ہوئی ہیں کچھ پیغمبروں کے درمیان، دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یہ والی آیت سورہ شورى کی ذہن میں رکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ دین ہم نے تم کو وہی دیا ہے جو نوح کو دیا، جو موسیٰ کو دیا، جو ابراہیم کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا، جو اور نبیوں کو دیا۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور قرآن مجید تو اس پر اصرار کرتا ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اس بنیاد کے اس صحیح بنیاد پر شمس نوید صاحب نے یہ کوشش کی، انہوں نے یہ تحقیق کی کہ یہ باتیں جس طرح ہم یہود و نصارہ کے متعلق کہہ سکتے ہیں، کیا یہ باتیں ہم ہندوستان کے ویدک دھرم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ ان کے مطالعے کا حاصل یہ تھا کہ ہندوستان میں جو اوریجنلی ویدک دھرم آیا تھا وہ بھی یہی اسلام تھا، اس میں اسی طرح تحریف اور کمی اور زیادتی ہوئی جیسے کہ تورات اور انجیل میں ہوئی اور دوسرے اور قوموں میں ہوئی، اور یہاں زیادہ ہوئی اس لیے کہ زمانہ زیادہ لمبا تھا۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس صحیح بنیاد کے مطابق
ان کی کتابوں سے بچے کھچے ان حصوں کو کام لیں وہ جن میں آج بھی اتنی تحریف کے باوجود توحید و رسالت اور آخرت جیسے اسلامی عقائد کی دلیلیں موجود ہیں، تو وہ ان کو پیش کر کے حجت قائم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس میں دو نزاکتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح کا ان کا ریسرچ ہوا اس میں ابھی خامی تھی اور وہ ریسرچ جاری تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ریسرچ ابھی چھپے۔ میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وہ تحقیقات ابھی چھپیں، وہ چاہتے تھے کہ ان تحقیقات پر پہلے کچھ علماء کی نظر پڑے اور پھر وہ ان کے ساتھ ان کا مذاکرہ کریں اور پھر بالآخر اس میں سے صحیح چیز کا انتخاب کر کے چھپیں۔ ان کے ایک معاون یا ان کے ایک شاگرد جو گویا انجینئر تھے اور ایک زمانے میں تو دین سے ان کا عملی تعلق بھی نہیں تھا، پھر اس کے بعد ان کے اندر عملی دین کچھ آیا اور وہ ان سے وابستہ ہوئے، انہوں نے ان سے استفادہ کر کے اور ان کے منتشر خیالات کو ان کی اجازت سے پہلے ان کی مرضی کے خلاف شائع کر دیا۔ وہ اب بھی نجاگتوں کی کتاب میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے کئی چیز سے شمس نوید صاحب متفق خود بھی نہیں تھے، یا کم سے کم اس کے بارے میں شک کی کیفیت میں تھے، اور وہ بار بار یہ چاہتے تھے، بہت شدت سے یہ چاہتے تھے کہ پہلے ان پر علماء کی نظر پڑے اور اس میں سے کچھ انتخاب کیا جائے۔ چنانچہ چونکہ اس کتاب میں چھپا ہوا یہ ہے نتیجہ فکر شمس نوید عثمانی، اگرچہ ان صاحب نے ترتیب و پیشکش کی حیثیت سے اپنا نام ڈالا ہے، لیکن چونکہ وہ نام جانا پہچانا نہیں تھا، جانا پہچانا ہوا نام شمس نوید صاحب ہی کا تھا، جیسا آپ نے کہا بہت عرصے سے ان کی تحریریں مسلمان احترام سے پڑھتے تھے، تو اس میں بدنامی ہو گئی شمس نوید صاحب کی۔ حالانکہ شمس نوید صاحب کے خطوط میرے پاس موجود ہیں، شمس نوید صاحب نے بارہا اس موضوع پر گفتگو کی، ان صاحب کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ اگلے ایڈیشن سے ان چیزوں کو نکال دیا جائے اور ان چیزوں کی طباعت روک دی جائے، لیکن وہ ذرا دوسرے مزاج کے آدمی ہیں، وہ اس سے متفق نہیں ہوئے۔ تو بہرحال شمس نوید صاحب کے بارے میں میں پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی جملہ تحقیقات کو اسی خام شکل میں امت کے سامنے پیش کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور وہ اس بات سے پوری طرح راضی تھے کہ علماء کا کوئی طبقہ، کوئی گروہ یا کوئی شخص ان پر نگاہ ڈالے اور اس میں سے کچھ صحیح اور غلط کا تعین کر دے، اور آخر دم تک وہ گویا اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے، لیکن ان کو وقت نہیں ملا اور اچانک وہ دنیا سے چلے گئے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اسی لیے اب اس کتاب کو بیس بنانا بالکل چھوڑ دیا، ان کی زندگی میں چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد ہم اب اس کتاب کو بالکل بیس نہیں بناتے، اس کی تشہیر نہیں کرتے، اس کے مطالعے کی عام لوگوں کو رائے نہیں دیتے، بلکہ جن لوگوں کو ہم اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں ان کے لیے الگ نوٹس تیار کرتے ہیں، ان کو ہم الگ کچھ چیزیں نوٹ کراتے ہیں، لیکن ہم اس کتاب کو بنیاد نہیں بناتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ وضاحت بالکل کافی ہو۔ آخر میں یہ ماشاء اللہ آپ نے بڑا وقت دیا، بہت مستفید کیا، بٹکدیس کو آپ نے دیکھا، بٹکدیس کو آپ کیا پیغام دیں گے اسے بہتر بنانے کے لیے، اور کیا آپ مشورے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو؟ سب سے پہلے تو میری دعا ہے اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میں ہمیشہ سے دیکھا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص صفات دی ہیں بھٹکل کے مسلمانوں کو، اہل بھٹکل کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت دی ہے، کام کرنے کا جذبہ دیا ہے، کھلا ہوا دل دیا ہے، تعصب و تنگ نظری سے بڑی حد تک میں نے اہل بھٹکل کو محفوظ پایا۔ میں تو بس یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ بڑھائیے اس کے دائرے کو، بہت مبارک بات ہے، زیادہ سے زیادہ جوڑیے، اور ہر شخص جو اس طرح کے کاموں میں لگا رہے وہ اس طرح کے کاموں کو اپنے ذوق کی تسکین ہی کے لیے نہ کرے بلکہ قرب الہی کے لیے کرے۔ تو یہی کام جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا درجہ دلا سکتے ہیں آخرت میں، اور دلا رہے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ذرا نیت کا اہتمام، انما الاعمال بالنیات ہم سب کے لیے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے یہ کہ نیت کا اہتمام۔ حضرت مولانا علی میں اکثر کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی کمزوری بد نیتی نہیں ہے، بے نیتی زیادہ ہے۔ اکثر ہم کام کرتے ہیں، کبھی کبھی عادت کے نتیجے میں کرتے ہیں، کبھی کبھی ذوق و شوق کے نتیجے میں کرتے ہیں، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اگر انہی کتابوں کو رضا الہی کی نیت سے کریں، ان کاموں کے کرنے سے پہلے اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، موقع ہو تو ذرا سی دعا مانگ لیں کہ اللہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مفید مضامین پوری امت میں پھیلے،
اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان تمام کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایک مرد صالح کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا اور وابستہ کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا اہتمام کرنا۔ جو بات کسی زندہ شخص کے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے وہ سیڈیز وغیرہ کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ یقیناً بہت فائدہ ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتا ہے، معلومات بڑھتی ہیں، لیکن جو صحبت مرد صالح سے ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اس زمانے میں اس کو ضروری سمجھنے کا مزاج کم ہوتا جا رہا ہے، اس سے ذرا سا گریز کریں۔ اللہ کرے کہ وہ تمام لوگ جو دور جدید کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں وہ بھی اپنے دل کی دنیا کو بیدار کرنے اور گناہوں سے بچنے اور اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھی رہتے ہوئے، بہت خوشیوں کے ماحول میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ چیز عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ نہایت خوشی ہوتی ہے مجھے جب آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے، اور آج تو اگرچہ میں نے اتنا وقت لے لیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جو کچھ کہا اللہ کرے وہ مفید ہو، اور اس میں کوئی غلط بات نکل گئی ہو منہ سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، آخری کلمہ اللہ کی حمد ہے اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر اللہ سے استغفار ہے۔ کوئی بڑا بول نکل گیا ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آپ سب دعا کریں کہ زندگی کا ہر دن بہتر ہوتا چلا جائے اور زندگی کا سب سے آخری دن سب سے اچھا دن ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔